عنایت اللہ التمش کی جنگی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 83، بائے پلان بی یوٹیوب چینل۔ آئیے اب میں آپ کو جنگ آزادی کے ہنگامے میں لے چلتا ہوں۔ ہماری بٹالین کو دور کے ایک چھوٹے سے قصبے موجو کرتو میں بھیج دیا گیا۔ وہاں گئے تو بٹالین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اے اور سی کمپنی کو موجو کرتو میں رہنے دیا گیا۔ بی اور ڈی کمپنی کو 10-11 میل دور ایک اور مقام جومنگ بھیج دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر موجو کرتو میں رہا۔ میں چونکہ ہیڈ کوارٹر کے دفتر میں سینئر کلرک تھا، اس لیے موجو کرتو میں رہا۔ صورت یوں بنی کہ اے کمپنی میں مسلمان تھے اور سی کمپنی سکھوں کی تھی۔ مسلمان اور سکھ موجو کرتو میں رہے اور بی کمپنی ہندوؤں کی تھی اور ڈی کمپنی مسلمانوں کی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان جوبنگ چلے گئے۔ موجو کرتو میں ہماری ان کمپنیوں کے علاوہ ایک لیبر فورس بھی تھی، جس میں زیادہ تر انڈونیشی عیسائی اور جنگلی سے لوگ تھے جن کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں۔ کچھ امریکی فوجی بھی تھے اور کچھ انگریز فوجی بھی تھے، لیکن ان کی کوئی باقاعدہ یونٹ وہاں نہیں تھی۔ یہاں ان کے دفاتر تھے۔ چھوٹی سی سیکورٹی فورس بھی تھی جس میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، باقی سب عیسائی تھے۔ یہ دونوں قصبے موجو کرتو اور جوبنگ ایک بڑے شہر سورابایا سے تقریباً 20 میل دور تھے۔ ہمیں ایک پرانے اسکول میں جگہ دی گئی تھی۔ قصبے کے ارد گرد ہماری کمپنیوں کی پوسٹیں بنا دی گئی تھیں۔ یہ اس طرح بنائی جاتی تھی کہ ریت سے بھری ہوئی بوریاں گول دیوار کی صورت میں رکھی جاتی تھی اور ان میں سے مشین گنوں اور رائفلوں کے سوراخ رکھ دیے جاتے تھے۔ ان پر چھت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر پوسٹ میں 8-10 اور کسی میں زیادہ جوان رہتے تھے۔ ہم قصبے کے بازار میں گھوم پھر سکتے تھے، لیکن شام کے بعد باہر جانے کی پابندی تھی۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ان شہریوں سے ہوشیار رہنا۔ یہ حکم بٹالین آرڈر میں بھی شامل کیا گیا۔ بٹالین آرڈر بھی میرے ہاتھوں سے نکلتے تھے۔ اس آرڈر میں پوری بٹالین کو خبردار کیا گیا تھا کہ انڈونیشی گوریلے ہتھیاروں اور ایمونیشن میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اپنی جان سے زیادہ اپنے ہتھیار یعنی اسلحہ اور ایمونیشن کی حفاظت کرو۔ میں نے پہلے بتایا کہ انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ اب رابطے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ ایک روز 4 بجے کے لگ بھگ میرے آفیسر دفتر سے اٹھ گئے تو میں ٹہلتا ایک پوسٹ تک پہنچ گیا جس میں مسلمان کمپنی کے 10-12 جوان ڈیوٹی پر تھے۔ ان کا کمانڈر ضلع اور تحصیل جہلم کے ایک گاؤں کا رہنے والا نائک عبد المجید تھا، جو میرا دوست تھا اور میں اس کے جذبے سے بھی واقف تھا۔ میں اس پوسٹ میں جا بیٹھا۔ نائک مجید باتیں کرتے کرتے اٹھ کھڑا ہوا اور سینڈ بیگوں کی دیوار کے ساتھ جا رکا۔ اوپر سے باہر کا سب کچھ نظر آ رہا تھا، مطلب یہ کہ یہ دیوار ایک اچھے جوان کے کاندھوں تک پہنچی تھی۔ میں نے ویسے دیکھا نائک مجید اپنے ایک ہاتھ میں ایک کاغذ کو مروڑ کر گولی بنا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ ویسے میری نظر باہر کے مناظر دیکھتے دیکھتے ایک انڈونیشی لڑکے پر رک گئی۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس نے پتلون شکل کا ذرا سا تنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا، اوپر قمیض نہیں تھی بلکہ صرف بنیان تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھا۔ اس کا رنگ زرد مائل گورا تھا اور لڑکا بڑا ہی بھولا بالا اور بڑی اچھی شکل و صورت والا تھا۔ وہ اس طرح چلا آ رہا تھا کہ کنکریوں کو ٹھوکریں مارتا اور کچھ اچھلتا کودتا بھی تھا، جیسے اس عمر کے لڑکے کیا کرتے ہیں۔ وہ جب کچھ قریب آ گیا تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ وہ پوسٹ سے کچھ دور تھا، لیکن اس طرح ٹھوکریں مارتا ہمارے قریب آ گیا اور ہماری طرف اس کی جیسے توجہ نہیں تھی۔ نائک مجید نے کاغذ کی جو گولی بنائی تھی وہ اپنے ہونٹوں میں لے لی اور پیچھے سے بڑی زور سے پھونک ماری تو گولی دور جا گری۔ وہ لڑکا گولی تک پہنچا اور اسے بھی اس طرح ٹھوکریں مارتا آگے لے گیا جس طرح وہ ہر چیز کو ٹھوکریں مارتا اور کھیلتا چلا آ رہا تھا۔ مجید اسے دیکھتا رہا اور میری نظریں بھی اسی پر لگی رہیں۔ ذرا آگے جا کر اس نے نہیں معلوم کہ کس طرح گولی کو پاؤں سے غالباً پاؤں کے انگوٹھے سے اوپر کو اچھالا۔ گولی اس کے سر تک چلی گئی۔ اس نے منہ اوپر کر کے منہ کھول دیا اور گولی منہ میں پکڑ لی اور پھر دوڑ پڑا۔ نائک مجید نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے، پیغام پہنچ جائے گا۔ نائک مجید نے بتایا کہ وہ اسی طرح ضروری پیغام انڈونیشی گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ اس طریقے سے مسلمان فوجی گوریلوں کو پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں فوج فلاں آپریشن کے لیے نکل رہی ہے اور وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں، لیکن ہم جس جگہ سے آئے تھے وہاں یہ سہولت تھی کہ ہم خود قصبے میں جا سکتے تھے اور ضروری باتیں انہیں زبانی بتا دیتے تھے یا میں آپریشن آرڈر کی نقل ان کے حوالے کراتا تھا۔ یہ سہولت ہر آبادی میں نہیں تھی۔ میں نے اس روز وہ طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پہلے صرف سنا تھا۔ اس طرح بظاہر کوئی غریب اور کھلنڈرا سا لڑکا کسی پوسٹ کے سامنے سے اچھلتا کودتا گزرتا تھا اور پوسٹ کا مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بناتا
اور اس کی طرف منہ سے اچھال دیتا۔ لڑکا اسی طرح اس گولی سے کھیلتا آگے چلا جاتا اور پیغام اٹھا لیتا یا اچھال کر منہ میں لے لیتا۔ ایک طریقہ اور بھی تھا، کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی بوڑھا سا آدمی چھابڑی اٹھائے پوسٹروں کے قریب سے گزرتا تھا۔ چھابڑی میں اس علاقے کا پھل فروٹ یا کوئی ایسی ہی چیز ہوتی تھی۔ پوسٹ کا مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بنا لیتا، یہ طے کر کے تعویذ سا بنا لیتا اور چھابڑی کے قریب جا کر ایسے حرکتیں اور باتیں کرتا کہ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ کچھ خرید رہا ہے، لیکن وہ چیز لے کر کاغذ چھابڑی میں رکھ کر آ جاتا۔ یہ پیغام گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچ جاتا تھا۔ عموماً کمپنی کمانڈر کمپنی صوبیدار اور حوالدار میجر کو پورے ہفتے کا پروگرام دے دیا کرتے تھے کہ فلاں دن اور فلاں وقت اتنی نفری ایک پیٹرول فلاں جگہ جائے گی اور وہاں کیا کرے گی اور کس وقت واپس آنا ہے۔ نائک مجید ایک روز بعد کا پروگرام مختصراً اردو میں لکھ کر لڑکے کے ذریعے بھیج دیتا تھا۔ انڈونیشی مسلمانوں کے پاس اردو پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔ اس وقت تک تو انڈین آرمی کے بہت سے مسلمان فوجی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ 2 روز کے بعد دن کے 2 بجے دونوں کمپنیاں پیٹرول کے لیے نکلی۔ ان کا مقصد اور پروگرام نہ جانے کیا تھا، لیکن میں اسے پیٹرول یا گشت کہوں گا۔ میں اتنا جانتا تھا کہ کیمپ سے دونوں کمپنیوں کو اکٹھے نکلنا تھا اور قصبے سے دور جا کر سکھ کمپنی کو ایک طرف اور مسلمان کمپنی کو دوسری طرف چلے جانا تھا، یعنی دونوں کمپنیوں کو الگ الگ ایریا دیا گیا تھا۔ انہیں سارے علاقے کی تلاشی لینی تھی اور کوئی چھوٹا موٹا گاؤں دیکھ کر اس کو بھی اس طرح دیکھنا تھا اور ضرورت کے مطابق تلاشی تک نوبت آئے تو وہ بھی لینی تھی۔ وہاں اسی قسم کے ٹاسک ہوا کرتے تھے۔ شام کو جب کمپنی اپنے اپنے ٹاسک سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہوئی اور کیمپ میں آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ 3 سکھ مارے گئے ہیں اور چند ایک زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کمپنی گوریلوں کی زد میں آ گئی تھی اور گوریلے فائرنگ کر کے بھاگ گئے تھے۔ ادھر مسلمان کمپنی پر بھی ایک راؤنڈ بھی فائر نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس روز نائک عبد المجید نے اس لڑکی کے آگے کیا پیغام پھینکا تھا۔ گوریلوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ مسلمان کمپنی فلاں ایریے میں جائے گی اور فلاں ایریے میں سکھوں کی کمپنی جائے گی۔ گوریلے سکھوں کے علاقے میں چلے گئے اور 3 سکھوں کو ہلاک کیا اور چند ایک کو زخمی کر کے غائب ہو گئے۔ انگریز افیسر ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اب یہ راز نہیں رہ گیا تھا کہ انڈین آرمی کے مسلمان فوجی گوریلوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اب ہمارے افسروں نے دیکھا کہ سکھ مارے گئے ہیں، اس مسلمانوں کی طرف گوریلوں نے دیکھا ہی نہیں، تو افسروں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ گشتی پارٹی ایک کمپنی کی نہیں ہوا کرے گی، بلکہ آدھے مسلمان اور آدھے سکھ اکٹھے جایا کریں گے۔ انگریزوں نے حکم تو دے دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ سکھ پھر بھی دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس حکم کے بعد 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ 10-11 مسلمان اور 10-11 سکھ اکٹھے کسی ٹاسک پر بھیجے گئے، لیکن مارے گئے تو صرف سکھ مارے گئے۔ اس علاقے کے گوریلوں کو معلوم تھا کہ سکھوں کے ساتھ جو دوسرے مسلمان فوجی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دیگر واقعہ سنانے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق امریکہ کی میرین فورس کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ خبر میں نے زبانی سنی تھی، پھر 15-16 دنوں بعد میں نے اپنے انگریز افیسر کی میز پر ایک انگریزی اخبار پڑھا دیکھا۔ اس میں یہ خبر پوری تفصیل کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ امریکہ کا اخبار نیو یارک ٹائمز تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ انڈونیشیا 17,000 چھوٹے بڑے جزائر کا مجموعہ ہے۔ ان جزیروں میں عجیب و غریب جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انڈونیشیا کا انتہائی رقبہ جنگلات ہے، باقی ایک حصہ ذرا میدانی ہے۔ ان جنگلات میں شیر بھی پائے جاتے ہیں، ہاتھی بھی، درختوں پر رہنے والے اسدہا بھی، جنہیں گرین ٹری پائتھن کہتے ہیں۔ ان کا رنگ سبز مائل ہوتا ہے اور ایک عجیب جانور ہے جو ہے تو کینگو لیکن یہ درختوں پر رہتا ہے۔ بندر اور بن مانس کی نسل کے ایسے جانور ملتے ہیں جو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوتے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے جس کا نام کوموڈو ہے۔ یہ جزیرہ ہمارے موجود کرتو سے 5-16 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہ جزیرہ ہمیشہ غیر آباد چلا آ رہا تھا۔ یہ علاقے یعنی یہ کچھ جزیرے جنگ عظیم سے محفوظ رہے تھے۔ دوسرے علاقوں میں جنگ کے دھماکے ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے درندے اور جنگلی جانور بھاگ کر ان جزیروں میں چلے گئے تھے جو جنگ سے محفوظ تھے۔ خبر یہ ملی کہ جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے امریکہ نے اپنی نیوی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکن نیوی کی ایک گن بوٹ میں کم و بیش 15 فوجی یا نیوی کے آدمی تھے۔ جزیرہ کوموڈو میں جا اترے، شاید ریکھی کے لیے وہاں گئے تھے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جزیرے میں کیا ہے۔ ان کا مقصد بہرحال فوجی تھا۔ ان کے ساتھ ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انہیں بڑی عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں شیر کی اور ہاتھی کی چنگاڑ سے ملتی جلتی تھی۔ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ آوازیں جانور یا درندے کی ہیں، لیکن ان امریکیوں نے ایسا درندہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آگے گئے اور ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس پر وہ دیکھنے کے باوجود یقین نہ کر سکتے تھے۔
छिपकली या सांडे की शक्ल के दो अफरीत आपस में लड़ रहे थे। इन अमरीकियों को वो तकरीबन 60 या 70 गज दूर थे। इस अफरीत की लंबाई 8-10 गज से ज़्यादा थी। इनके पंजों के नाखून खंजरों जैसे थे और वो दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। लेफ्टिनेंट ने अपने आदमियों से कहा कि राइफलें तैयार कर लो, हम इन्हें करीब से, और अगर उन्हें हम पर हमला किया तो सब मिलकर फायर करेंगे। वो आगे बढ़ते चले गए और ऐसी जगह आई जहाँ जंगल घना नहीं था। दरख्त एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे और ज़मीन से चट्टानें उभरी हुई थी। जब वो खासा आगे चले गए तो वो दो अफरीत लड़ते लड़ते एक चट्टान के पीछे हो गए। अचानक इन अमरीकियों को अपने अक़ब में ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जो इन अफरीतों जैसी थी। उन्होंने पीछे देखा तो मारे खौफ के इनका बुरा हाल हो गया। ऐसे ही 3 अफरीत इनकी जानिब दौड़े चले आ रहे थे। उन्होंने दौड़कर इधर उधर पोजीशनें ली और उन पर फायर करने लगे, लेकिन ये अफरीत डरने के बजाय और तेज़ दौड़े और इनके साथ 5-6 ऐसे अफरीत मुख्तलिफ समतों से आ गए और ये सब बलाएँ इन अमरीकियों पर टूट पड़ी। इन आदमियों से सिर्फ 2 भागकर जिंदा और सलामत गन बोर्ड में पहुंच गए, लेकिन वो हड़कलाते थे और मुंह से कोई सही लफ्ज़ नहीं निकलता था। आखिर इन्हें शराब पिलाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस जजीरे में उन्होंने क्या देखा है और वहाँ क्या हादसा हुआ है। इनके वो साथी जो गन बोट में ही रहे थे, वो जजीरे में दाखिल नहीं हुए थे। वो मानते ही नहीं थे कि आज के दौर में लाखों साल पुराने वाले अफरीत मौजूद हैं। बचकर निकल आने वाले दोनों आदमियों ने इन्हें कहा कि हमें झूठा कह लो, लेकिन इस जजीरे में दाखिल ना होना। उस जजीरे में फिर कोई दाखिल ना हुआ। ऊपर रिपोर्ट भेजी गई। अभी हेलीकॉप्टर नहीं बने थे। छोटे हवाई जहाज़ के ज़रिए इस जंगल को देखा गया। ये हवाई जहाज़ दरख्तों की बुलंदी पर उड़कर वैसे भी और दूरबीनों से भी देखा तो ये अफरीत नजर आए। उनकी तादाद सही तौर पर मालूम नहीं, अच्छी खासी थी। अमेरिका वालों ने अपने तमाम अगले फ़ौजी हेडक्वार्टरों को खबरदार कर दिया कि कोमोडो जजीरे के करीब ना जाए। या मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब इंडोनेशिया आज़ाद हो गया, इसकी बाकायदा हुकूमत काम करने लगी तो इस हुकूमत ने कोमोडो जजीरे को एक महफूज पार्क की हैसियत दे दी और इसे सिर्फ सयाहों के लिए रिजर्व कर दिया। आज भी अफरीत वहाँ मौजूद हैं और सयाह वहाँ दूर दूर से जाते हैं इन अफरीतों को देखने के लिए। किसी शख्स को राइफल या रिवाल्वर या कोई हथियार जजीरे में ले जाने की इजाज़त नहीं। उन 15 अमरीकियों ने गालिबन 2 या 3 अफरीत राइफलों से मार डाले थे। इसके बाद वो तभी मौत मरते रहे और इसके साथ ही इनकी अगली नस्लें पैदा होती रहीं। इस अफरीत को कोमोडो ड्रैगन का नाम दिया गया और ये सारी दुनिया में मशहूर हैं। एक और अमरीकी गनबोट ऐसे ही एक और वीरान जजीरे के साहिल पर जा लगी और इसमें से 10-12 फौजी उतरे और जजीरे के अंदर आगे चले गए। वो जब और ज़्यादा चले गए तो अचानक 2-3 धारीदार शेरों ने इन पर हमला कर दिया। इन फौजियों को इन पर फायर करने की मोहलत ही ना मिली। ये धारीदार शेर थे जिन्हें टाइगर कहते हैं। 4 फौजी शेरों का शिकार हो गए और बाकी भाग निकलने में कामयाब हो गए और गनबोट तक पहुँच गए। खबर में लिखा था कि इन दोनों गन बोट्स को कोई और जजीरे बताए गए थे जिनमें इंसान आबाद थे और इस किस्म के दरिंदों वगैरह का कोई ख़तरा नहीं था। गन बोट्स गलत जजीरों पर जा रुकी थीं। मैंने जब ये खबर सुनी और फिर अखबार में पढ़ी तो मेरे दिल से एक आवाज़ उठी कि इंडोनेशियाई मुजाहिदीन के सुरों पर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है और इस जंगल के दरिंदे भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। मैं 13-14 साल की उस भोले वाली लड़की की बात कर रहा था जो नाइक अब्दुल मजीद का पैगाम लेकर गया था। ये लड़का हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहने लगा। यूँ कह ले कि वो मेरे ज़हन से कभी न मिटने वाला एक नक्श बन गया। ये तो उसके हंसने खेलने की उम्र थी, लेकिन वो किस तरह ख़तरा मोल लेकर अपनी कौम और अपने मुल्क की जंग आज़ादी में अपना रोल अदा कर रहा था। वो अकेला नहीं था, बल्कि उस जैसे बेशुमार लड़के और लड़कियाँ ये रोल अदा कर रही थी। एक रात ये लड़का इस तरह मेरे ज़हन और दिल पर हावी हो गया कि मैं आधी रात तक सो भी न सका। तुम बुज़दिल हो, यूँ आवाज़ सुनाई दी जैसे उस लड़की ने मुझे ताना दिया हो। तुम इसलिए मुसलमान नहीं कहला सकते कि तुम्हारा नाम मुसलमानों जैसा है। तुम हिंदुओं की खड़ी की हुई इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए भगोड़े हो गए थे, लेकिन अपनी कौम के लिए तुम्हारा खून सर्द हो गया था। अंग्रेज़ों से तुम्हें राशन, वर्दी और चंद रुपयों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता। अजर लेना है तो अल्लाह से लो। उठो, ये सलीबी जंग है, आगे बढ़ो और अपना फ़र्ज़ अदा करो। मुझे यकीन की हद तक महसूस होने लगा कि मेरे तारीक कमरे में वो लड़का मौजूद है और वो मेरा खून गर्म करने के लिए मुझे भड़का रहा है। मैं अपने आप में शर्मसारी सी महसूस कर रहा था। मैंने अपने पिछले कैंप में इंडोनेशियाई मुजाहिदीन की बहुत मदद की थी। बहुत ही खुफिया ऑपरेशन आर्डर भी उन तक पहुंचाए थे, लेकिन ये शायद मेरे ज़मीर की, मेरी रूह की या मेरे ईमान की आवाज़ें थी कि मुझे इससे ज़्यादा जिहाद करना चाहिए। करना यही था कि मुझे इंडोनेशियाई मुजाहिदीन के पास चले जाना चाहिए और उनके दोष बदोश लड़ना चाहिए।
مجھے حوالدار غلام نبی یاد آنے لگا، اور پھر لاس نائک، نور عالم اور سپاہی شفیع یاد آئے۔ میں تو تھوڑا بہت تعلیم یافتہ تھا اور کچھ کتابیں بھی پڑھی تھی، لیکن نور عالم اور شفیع بالکل ہی ان پڑھ تھے۔ انہوں نے اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ نور عالم تو شہید تھا۔ میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا کہ نور عالم مرا نہیں، وہ میرے دل میں زندہ ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں بالکل تنہا آدمی ہوں، بیوی نہیں، بچے بھی نہیں۔ انسان یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اس ذمہ داری سے آزاد تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک بار پھر بھگوڑا ہو کر انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی مجھے ایسا سکون اور اطمینان ہونے لگا جس سے میں ہمیشہ ناشنا رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ الدمشقی کی یہ جنگی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں